सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने इफ्तार पार्टियां जो इफ्तार पार्टियों में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसी को लेकर एक अपना बयान जारी किया है। जरा इनकी सारी बातों को गौर से सुनिए और इस पर अमल करिए। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में कोई ऑडियो वीडियो नहीं बनाऊंगा और खालिस इबादत करूंगा बोल के सोच लिया था, लेकिन क्या करूं, मुफ्तियान इकराम, उलेमा, मशाइखीन हमेशा की तरह बहुत बिजी है और इधर शहर में शरीयत के नाम पर सियासी खिलवाड़ फिर से शुरू हो गया, इसलिए मुझे आना पड़ा। यह एक तल्ख हकीकत है कि शरीयत को सबसे ज्यादा नुकसान हैदराबाद में सियासतदानों से हो रहा, इसलिए हमारी शरीयत के उसूलों को सियासत से बचाने हमें यह सब बोलना पड़ा। अब कमेंट्स में आके ये मातम मत करो कि मैं तनकीद कर रहा हूं। अगर आप मुसलमान है, ईमान वाले हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी शरीयत पर सियासी हमला हो रहा और आप में दम है, तो मेरी तरह आपको भी हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दिए और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत दिया कि आप बोलो, बताओ, समझाओ और जो गलत हो रहा उसे अपने दायरे में रहकर रोको। तो मैं हमारे मजहब के लिए बोल रहा हूं, हमारी शरीयत के लिए बोल रहा हूं कि सियासतदान अपनी ब्रांडिंग के लिए हर कदम पे हमारे दीन इस्लाम और शरीयत का ऐसा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी के आगे शरीयत के माने ही बदल जा रहे हैं। इसलिए हमें बोलना पड़ा। जिस तरह से सियासी कमाई करने वाले लोग निकाह को अमीरी की नुमाइश बना दिए, एक सीधी सादी सुन्नत को तमाशा और मुश्किल बना दिए, उसी तरह अब यह भी बोलना पड़ेगा कि इफ्तार आसान करो। चंद सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि रोजे इफ्तार को किस तरह से सियासी रियाकारी, तमाशा और नुमाइश बनाकर रख दिया गया। आखिर इफ्तार है क्या? क्या किसी सियासी जमात का या फिर किसी सियासतदान की सुन्नत है इफ्तार? क्या है आखिर? दरअसल इफ्तार दीन इस्लाम के फर्ज रोजों से जुड़ा हुआ है। हमारे दीन इस्लाम में इफ्तार करवाना एक निहायत ही फजीलत वाला और सवाब का काम है, लेकिन शरीयत ने इसके लिए कुछ उसूल और मकासिद तय किए हैं। इफ्तार की दावत के सबसे ज्यादा हकदार वो लोग हैं जो गरीब है और जिसके पास बेहतर खाने के लिए इंतजाम नहीं है। वो लोग जो अपने घरों से दूर है या फिर हमारे शहर में मुसाफिर है, ऐसे लोग ज्यादा हकदार है। इफ्तार करवाने का असल मकसद अल्लाह की रजा और मखलूक की खिदमत है। लेकिन देखिए आप लोग शहर में क्या क्या हो रहा। हर तरफ सियासी लोग शरीयत के उसूलों के कैसे धज्जियां उड़ा रहे। सिर्फ 15 मिनट के इफ्तार के लिए लाखों रुपए की सजावट, झूमरां, लाइटिंग और डेकोरेशन किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। हमारी शरीयत में इसराफ एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन अपने सियासी आखाओं को खुश करने यह नापसंदीदा अमल इफ्तार के नाम पे किया जा रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया है, कुरान शरीफ में मौजूद है कि फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई है। सूरह अल इसरा में फरमान है कि फजूल खर्ची ना करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। तो शहर में जो सियासी इफ्तार पार्टीज शुरू हुए हैं, उसमें देखिए आप, खाने के लिए तो वही इफ्तार है जो हर गली की बंडी पे बेहिसाब मिलता, लेकिन इसके पीछे सोब शैतानियत का खिलवाड़ चल रहा। तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन किसी बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे 4 सवाल ना कर लिए जाएं। उनमें से एक सवाल यह है कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। तो क्या जवाब देंगे? इफ्तार पार्टी में झूमरां लगाया, लाइटां लगाया,
سڑکوں کو سجا کے قالین بچھایا، پردے بنا، اسٹیج بنایا، پنڈال بنایا، پھولا لگایا، بڑے بڑے گلدستے رکھا، ویڈیو لینے ڈرونز لگایا، ڈسکو لائٹنگ لگایا، اور صرف 10 منٹ کے واسطے لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیا۔ کیا یہ جواب دیں گے؟ کہاں سے کمائے، کہاں سے لا کے خرچہ کرے، وہ بے شک آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو پرسنلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دے لینا ہے، لیکن یہ کھلے عام افطار کی عظمت گھٹا کر شریعت کے اصول کے ساتھ کھلواڑ جو کیا جا رہا، جو عمل شریعت میں ناپسندیدہ ہے، وہ اپنے سیاسی آخاؤں کو خوش کرنے ہماری شریعت کے نام پر کر کے بتایا جا رہا۔ اور تعجب اس بات کا ہے کہ جو سیاستدان بڑے بڑے تقریراں کرتے، اللہ رسول دین اسلام کی بات کرتے، اہل بیت اطہار حسنین کریمین کی بات کرتے، وہ لوگ ایسے ناپسندیدہ شیطانیت والے عمل میں شامل ہو کے اپنے آپ پہ فخر محسوس کر رہی۔ جو ورکرز یہ غلطیاں کر رہی ان کو سمجھا رہے تک نہیں، اور الٹا اپنی واہواہی کے لیے ان کو انکریج کر رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور مخلوق کی خدمت صرف 10 منٹ کے لیے لاکھوں روپے کی سجاوٹ، جھومروں اور لائٹنگ اور پھولوں ڈیکوریشن سے تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صاف ہے کہ یہ سب اللہ رسول کے لیے نہیں بلکہ اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہماری شریعت اور افطار کا غلط استعمال کیا جا رہا۔ صرف اپنی طاقت، اپنا سیاست میں کمایا ہوا پیسہ، اپنا رسوخ، اپنی جھوٹی شان اور اپنی سیاسی امیری کی نمائش کی جاری، کمپٹیشن چل رہا۔ انہوں وہ ایریا کے لیڈر اتنے لاکھ روپے کا کرے، اب میں اس سے زیادہ زبردست کر کے بتاتا ہوں، لاکھوں کا ڈیکوریشن کر کے بتاتا ہوں، تماشا بنا کے رکھ دیے افطار کا۔ دین اسلام میں افطار کی دعوت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہ کیا جائے۔ لیکن آپ لوگ دیکھیے، افطار کے دعوتوں میں سیاسی لیڈرز کو پھولا پہنا رہی، ان کو افطار کا دولہا بنا رہی۔ کیوں بھائی؟ کیا تقریب ہے آخر؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ وہاں پر؟ کیا ہو رہا؟ کس بات کے پھولا پہنا رہی؟ روزہ افطار کیا کسی خاص سیاسی قائدین کی سنت ہے سمجھ رہی، جو افطار سامنے رکھ کے ان کو پھولا پہنا کے افطار کا دولہا بنا رہی؟ دیکھیے، کسی کو پھول پہنانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھیے تقریب کیا ہے، ماحول کیا ہے، کیا سیاسی قائدین کی روزے رکھائی ہے؟ آخر قصہ کیا ہے؟ ارے اتنی عقیدت سے، اتنی محبت سے کبھی اپنے والد صاحب کو پھول نہیں پہنائے؟ آؤ بابا، میں آپ کو پھول پہناتا ہوں، آپ کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، اللہ رسول کے بعد میرے لیے جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی ہے، اللہ رسول کے بعد آپ کا مقام، آپ کا درجہ، آپ کا وقار، آپ کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ جنت کا دروازہ ہے، آپ کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی، آپ میرا سایہ ہے، آپ ہی میرے قائد، آپ ہی میرے رہبر، آپ ہی میرے رہنما ہے بابا، آپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھا میں، ہر مشکل میں آپ ہی میری ڈھال بن کے رہے، آپ کا کھاندہ میرے لیے مضبوط سہارا رہا ہمیشہ، میں اتنا بڑا جو ہو گیا وہ آپ کی چھپی ہوئی قربانیوں کا نتیجہ ہے بابا۔ آؤ بابا، میں آپ کی سر عام تعظیم کرتا ہوں، میں سر عام آپ سے محبت جتاتا ہوں، میں آپ کو پھول پہناتا ہوں۔ نہیں، یہ کبھی نہیں کریں گے، لیکن بڑے بڑے موٹے موٹے ہاراں لے کے سیاستدانوں کو پہنا رہی، ان کو ایک الگ ہی درجہ دے رہی، ان کو افطار کا دولہا بنا رہی۔ شریعت کا اصول ہے کہ افطار کروانے میں سادگی اور اخلاص لازم ہے۔ ہر روزے دار ایک جیسا ہے، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں۔ مساجد میں جا کر سبق سیکھو، چھوٹے بڑے غریب امیر سب وہاں پر کیسا ایک ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے، اور یہاں پر دیکھو سب کو افطار میں بلا کے، سیاستدانوں کو عزت دے کے، سیاستدانوں کے پیچھے پھر کے، سیاستدانوں کو چڑھا کے پھولا پنا کے سب روزے داروں کی توہین کرتے، ان کو نیچا دکھاتے، دعوت میں آئے روزے داروں کو محسوس کراتے کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، تمہارا کوئی وقار نہیں ہے، جو بھی ہے یہ سیاستدان ہے، ہم جس کو پھولا پنا رہے ہیں تم ان کے طفیل میں آ کر افطار کر رہے ہیں۔ یہ احساس دلاتے روزے داروں کو۔ افطار کی دعوت اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ سیاسی قائدین کی رضا کے لیے۔ افطار کی دعوتوں میں سیاستدانوں کو پھول پہنانا، ریاکاری کرنا، اسراف کرنا، ڈیکوریشن، ویڈیو شوٹنگ یا شخصیت پرستی کو شامل کرنا، یہ سنت کے نام پر نمائش اور تماشا ہے، شریعت کا کھلے عام کھلواڑ اور افطار کی عظمت گھٹانے کا کام ہے۔ اگر افطار کی دعوت میں کوئی لیڈر آئے
کوئی سیاستدان آئے تو عام مسلمان کی حیثیت سے آئے، نہ کہ انہیں کوئی ایسی زیادہ اہمیت دی جائے جو دین اسلام کے اصولوں سے ٹکرائے۔ کسی انسان کی اتنی زیادہ تعظیم کرنا کہ وہ عبادت کے مقصد اور شریعت کے اصولوں پر غالب آ جائے تو یہ ناپسندیدہ عمل اور شیطانی فتنہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ شریعت کی روح کا نقصان ہے۔ افطار کے دسترخوان پر سب برابر ہونا چاہیے۔ کسی ایک شخص کو غریبوں اور محتاجوں پر فضیلت دینا افطار کی روح کے خلاف ہے، افطار کے مقصد کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین دعوت وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ شریعت کے معاملے میں کسی سیاستدان کو پھول پہنانا شخصیت پرستی ہے۔ سیاسی لیڈر کو اگر عزت دینا ہے یا انہیں اہمیت دینا ہے تو اپنی کوئی ذاتی تقریب کر لیجئے، ان کو اپنی دعوت میں بلائیے، ان کو پھولوں میں ڈبا دو، پھولاں بھر دو ان کے اوپر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے معاملات اور افطار پر سیاسی لیڈرز کو دولہا بنانا دین اسلام و شریعت کے اصولوں سے کھلواڑ ہے۔ جہاں پر دین اسلام کے احکامات سے زیادہ سیاسی لیڈرز کی خوشنودی اہم ہو جائے تو وہ شریعت میں سخت منع ہے۔ افطار جیسی مقدس مجلس کو سیاسی برانڈنگ کا ذریعہ بنانا شریعت میں فتنہ پیدا کرنے کے برابر ہے، جو عبادت کے سکون اور افطار کی روح کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے۔ سیاسی لیڈرز کو دینی فضیلت دینا افطار کے ادب کو پامال کرتا ہے۔ افطار کو سیاسی نمائش بنانا دنیاوی لالچ کی علامت ہے۔ تو برائے مہربانی افطار کو شریعت کے اصول کے حساب سے سیدھا سادھا رکھیں، کوئی ڈیکوریشن اور صرفہ نہ کریں۔ افطار کی دعوت میں سب کے لیے مساویت ہو، کوئی اپنے آپ کو امیر اور دوسروں کو غریب جتانے کی کوشش نہ کریں۔ افطار کی دعوت میں کسی ایک کو سب مسلمانوں سے زیادہ اہمیت دے کر دولہا نہ بنائیں۔ اور سیاسی قائدین سے بھی گزارش ہے کہ اسراف، دکھاوے، تماشے اور شخصیت پرستی والے افطار پارٹیز کا بائیکاٹ کیجیے، اور ایسے دعوت دینے والوں کو سمجھائیے کہ افطار کا اصل مقصد کیا ہے۔ سمجھائیے ایسے لوگوں کو کہ اصل شریعت کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ سکسیس گروپ آف سکولز میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور ایمپاورمنٹ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز اب شہر کی مختلف برانچز میں اوپن ہے، اور ساتھ ہی صرف لڑکیوں کے لیے ہمارا ایکسکلوسیو سکول ٹولی چوکی اور پرانی حویلی میں بھی اویلیبل ہے۔ پہلے 100 طلبہ کو بالکل فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، اس لیے دیر نہ کرے اور آج ہی ایڈمیشن لیجیے۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز